اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ سٹارٹ ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تین کیٹیگریز کو، انسانوں کو تین گروپس میں ڈیوائڈ کر دیا ہے۔ ایک گروپ ہم کل پڑھ چکے ہیں جو ایمان والے ہیں، ان کے بارے میں 5 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بڑی ڈیٹیلڈ ڈسکرپشن دی ہے کہ وہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ وہ تقویٰ والے ہیں، وہ نماز والے ہیں، وہ خرچ کرنے والے ہیں، وہ کتابوں پہ اور رسولوں پہ ایمان لاتے ہیں، وہ آخرت پہ ایمان لاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایک دوسری کیٹیگری کا ذکر کرنے والے ہیں جو بہت ہر دھرم کیٹیگری ہے، جو بڑے ڈھیٹ لوگ ہیں، جو جان بوجھ کے باغی ہیں، جان بوجھ کے بات نہیں مانتے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے 2 آیتوں میں بس ان کی بات مکمل کر دی ہے کہ یہ ان سے بات کرنے کا فائدہ نہیں۔ اور پھر اس کے بعد 13 آیتیں سٹارٹ ہوتی ہیں ان لوگوں کی جو ایمان اور کفر کے درمیان ڈولتے رہتے ہیں، وہ جو جن کے لیے ہم عام طور پہ منافق کا ٹرم استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ان آیتوں میں منافق بولا نہیں ہے، کیونکہ وہ اتنی عام ٹرم نہیں ہے کہ ایسے ہی اٹھا کے کسی کے اوپر بھی لگا دی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ ڈسکرائب کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ پوری طرح ایمان والوں میں، نہ پوری طرح کفر والوں میں، کبھی یہاں چلے جاتے ہیں کبھی وہاں چلے جاتے ہیں۔ دونوں جگہ انہوں نے منافق کہتے ہیں اس کو جہاں پہ جہاں پہ 2 سوراخ جو جانور بھی ہوتے ہیں نا زمین میں، جنہوں نے 2 گھر رکھے ہوتے ہیں، 2 سوراخوں والے، کہ وہ کبھی اس طرف نکل جائیں گے کبھی اس طرف نکل جائیں گے، تو بڑی کنفیوژن میں رہتے ہیں۔ تو ابھی ہم انشاءاللہ اگلی 5 آیتیں کرتے ہیں، کل ہم پہلی 5 آیتیں کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الذین کفروا، اور تو دوسری کیٹیگری کی بات آ رہی ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ کفر کہتے ہیں کہ کیونکہ، اور یہ ہم یہ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ یہ صرف غیر مسلم ہونے کو کافر نہیں کہتے، ہم تو ہر کسی کے اوپر کافر کا لیبل لگا دیتے ہیں۔ غیر مسلم ہونا ایک اوفینسو ٹرم نہیں ہے کہ جو انسان مسلمان نہیں ہے وہ غیر مسلم ہے۔ کافر کون ہوتا ہے؟ جس نے اسلام کو پوری طرح اسٹڈی کر لیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اسلام کی عملی شکل بھی پوری طرح دیکھ لی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان ہے جس نے بہت برے مسلمان دیکھے اپنی زندگی میں اور اسلام کو وہ اچھی طرح جانتا ہے، تو اب وہ کیونکہ مسلمانوں کو دیکھ کے اس کا دل نہیں کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کا، تب بھی ہم اس کے اوپر کافر کا ٹرم نہیں استعمال کر سکتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کے پاس بہترین میسج تھا اور بہترین کردار تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بلواتے ہیں کہ میرا کردار تمہارے لیے گواہی ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، میرا کردار گواہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہی ہے، یہ میں کیوں بنا کے لاؤں گا، 40 سال میں نے تمہارے اندر گزارے۔ تو وہ جو ہے نا، میسج کے ساتھ ساتھ گارنٹی بھی چاہیے ہوتی ہے، عملی نمونہ چاہیے۔ تو اگر کسی انسان کو وہ بھی نہیں ملا زندگی میں تو وہ بھی غیر مسلم ہے، وہ بھی تک کافر نہیں ہے۔ جس انسان نے بہترین عملی نمونہ، بہترین میسج دیکھ لیا ہے، اب وہ جان بوجھ کے نہیں مان رہا، اسے کافر کہتے ہیں۔ وہ جس نے حقیقت کو اٹھا کے زمین میں دبا دیا، دفن کر دیا۔ سب سے پہلے اس کے پاس حقیقت آئی تو تھی، وہ سچ جانتا تھا، اس لیے اس نے جھٹلایا نا۔ تو یہ ایسے لوگ، ہر انسان کافر نہیں ہے، ہر غیر مسلم کافر نہیں ہے، ہم اسی طرح آپ یہ ٹرم نہیں یوز کر سکتے۔ تو وہ جو جان بوجھ کے، جو جانتے بوجھتے انکار کر رہے ہیں، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم، کیا چاہے آپ انہیں ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہریں لگا دی ہیں، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پہ، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پہ پردے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے شدید ترین، بہت بڑا عذاب ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، کیونکہ جب ہم یہ والی آیت پڑھتے ہیں، اور بہت پہلے میرے پاس بھی مجھے بھی لگتا تھا کہ پھر تو لوگوں کی غلطی نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ نے مہر لگائی ہے۔ سب سے پہلے انسان خود ڈیسائیڈ کرتا ہے، کفر کو پہلے کر چکے ہیں، جب انف ٹائمز کفر کرتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ 10 12 سال ان کو سمجھا رہے ہیں، نہیں سمجھ رہے، اب اللہ تعالیٰ نے دل میں بند کر دی، اب آپ نہیں آ سکتے، اب آپ اپنی مرضی سے بھی نہیں آ سکتے، ناؤ یو آر اے ڈن ڈیل۔ اور وہ اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کس کے بارے میں فیصلہ ہو گیا اور کس کے بارے میں نہیں ہوا۔ اب ایک تاریخی پس منظر ہے ان 2 آیتوں کا، جب اللہ تعالیٰ واقعی میں مکہ کے کافروں سے بات کر رہے ہیں، جنہوں نے، جس میں ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، اور بڑے بڑے کافر ہیں، جو رات کو قرآن پاک چھپ چھپ کے سن رہے ہیں، صبح میں گواہی دے رہے ہیں اپنے لوگوں کے سامنے کہ یہ سچ ہے، لیکن ہم نہیں مان سکتے۔ تو ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں میرے اور آپ کے لیے سبق کیا ہے کہ ہم اپنی روزانہ کی زندگی میں، کبھی ہو سکتا ہے پہلی کیٹیگری سے بلانگ کرتے ہیں، ایک دن ہم نے ایمان والوں کی طرح گزارا ہے، کسی دن 10 چیزیں ہمارے خلاف چلی گئی ہیں، تو اب ہم نے نماز بھی چھوڑ دی، اب ہم ساری رات بیٹھ گئے ہیں اور ہم نے بس فون یوز کر لیا، یا اب ہم نے اللہ تعالیٰ سے جیسے ایک طرح سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ اب بات نہیں مانیں گے، آپ نے ہماری بات نہیں مانی۔ تو وہ کفر کی دائرہ ہمارے لیے بھی بڑا کھلا ہوا ہے، کفر جہاں جب بھی قرآن پاک میں ذکر آتا ہے، مسلمان اس سے باہر نہیں ہے۔
اس کی تشریح کیسے ہوتی ہے؟ قرآن پاک کی ہی ایک آیت سے، جہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آپ ان سے کہتے ہیں کہ اللہ کی بات مانو اور رسول کی بات مانو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ مڑ جائیں گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ کفر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ بات مسلمانوں سے ہو رہی تھی بات ماننے کی، اور اگر کوئی مسلمان بات نہیں مانے گا تو اس کا ایمان اتنا ہی بہتر ہے جیسے کہ وہ کافر ہے۔ تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ تو کفر کے دائرے سے مسلمان بھی باہر نہیں ہے، ناشکری بھی کفر ہے۔ جب جیسے اب کوئی انسان ہے، کوئی مسلمان ہے جسے پتہ ہے سود کھانا حرام ہے، لیکن وہ اس کی گریوٹی کو سمجھ ہی نہیں رہا، اس نے کہا چھوڑو کوئی فرق نہیں پڑتا، چلو اس حقیقت کو میں نے دفنا دیا، اب میں ساری زندگی سود کھاؤں گا۔ کسی کو پتہ ہے کسی پہ ظلم نہیں کر سکتے، اور بہت کلیئر ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک قیامت والا دن بھی ہے، رسول پہ بھی ایمان ہے، اللہ تعالیٰ پہ بھی ایمان ہے، اس کے باوجود چاہے وہ گھر کے لوگ ہیں، چاہے اسٹوڈنٹس ہیں، جہاں کہیں آپ کو کوئی انسان ملا ہے وہاں پہ آپ نے ظلم کر دیا ہے، تو کفر کی کیٹیگری میں ہی آتے ہیں وہ لوگ۔ یہ بالکل وائٹ اینڈ بلیک اینڈ وائٹ ٹرمز نہیں ہے کہ سارے مسلمان مسلمان ہیں اور ہر غیر مسلم کافر ہے، یہ صرف ان کی بات نہیں ہو رہی۔ اگر کوئی انسان انف ٹائمز اللہ تعالیٰ کو ڈھیٹ ہو کے دکھائے گا کہ میں نہیں مان رہا، پھر اللہ تعالیٰ دلوں پہ مہر لگا دیں گے، اور ہمیں بھی اپنے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنا۔ اب آگے کہتے ہیں، اور یہ بڑے اللہ تعالیٰ نے ان کو امپورٹینس ہی نہیں دی، کیونکہ یہ جان بوجھ کے نہیں مان رہے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو ایکسپلین بھی نہیں کریں گے کہ ٹھیک ہے آپ نے نہیں ماننا، آپ نہ مانے۔ اب بات یہ تیسری کیٹیگری جس کے بارے میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، مسلمانوں کے اندر سے 10 لوگوں نے حملہ کیا پلاننگ وغیرہ کر کے، ظاہر ہے وہ ناکام ہو گئے، تو اگلے دن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 10 لوگوں کے نام بتا دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو، حضرت حذیفہ کو، وہ نام بتا دیے، اور حضرت عمر آئے پوچھنے کے لیے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں میرا نام تو نہیں ہے ان لوگوں میں، کیونکہ منافقوں کی لسٹ آ گئی تھی کہ یہ لوگ منافق ہیں۔ تو اگر حضرت عمر جیسا انسان، حضرت ابوبکر بھی آ گئے تھے پھر پوچھنے کے لیے، تو وہ بڑے بڑے صحابہ کرام ڈر رہے تھے کہ ہم تو ہی منافقوں میں سے تو نہیں ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی یہی ہے کہ جب تک آپ کے اندر یہ خوف رہے گا نا کہ جس دن آپ کو یہ لگا نا میرا ایمان تو پکا ہے، بس اب باقی لوگوں کو میں سمجھا لوں کہ یہ بھی منافق ہے اور یہ بھی منافق ہے، تب آپ خطرے میں۔ جب تک آپ کو ڈر لگا رہے گا تب تک آپ سیف ہیں کہ اچھا یہاں پہ تو نہیں میں نے منافقت دکھا دی، یہاں پہ تو نہیں کچھ کر دیا۔ اب اگلی کیٹیگری کو اللہ تعالیٰ ڈسکرائب کر رہے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی شخص ایسا ہے، مَن یقول، جو کہتا ہے آمنا باللہ، ہم اللہ پہ ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور ہم آخرت کے دن پہ ایمان لائے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے، اب اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا رہے ہیں، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، نہیں وہ ایمان نہیں لائے۔ کس قدر دکھ اور شرمندگی اور تحقیر کا ایسا حقارت محسوس ہونی چاہیے اس انسان کو جو ساری زندگی دعوے کر کے مسلمان کا ٹھپا اپنے شناختی کارڈ پہ بھی لگا کے سب جگہ گھوما ہو، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کہتے نہیں تم ایمان نہیں لائے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایمان لائے نہیں ہے۔ اور یہاں پہ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ اسکپ کر جاتے ہیں کہ ہم رسولوں پہ ایمان، کیونکہ ایک انسان کے لیے سب سے مشکل، خاص طور پہ اس دور کے انسان کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا تھا، ایک انسان کی اتھارٹی قبول کرنے کی۔ اور ہم دیکھیں گے کہ اس سورہ میں ایک تھیم یہ بھی ہے، پیغمبروں پہ ایمان، موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے ان کو کیسے پریشان کیا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ ماننے کے لیے یہودیوں نے کیسے کیسے ایکسکیوزز، بہانے بنائے۔ تو یہ جو کیٹیگری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو ماننے میں کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ تو اتنی بڑی اتھارٹی ہے، آخرت پہ بھی کہتے ہیں کہ ایمان ہے، رسولوں کا ماننا انہوں نے جان بوجھ کے اسکپ کیا ہے، اور اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ جو کہہ رہے تھے اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں وہ بھی نہیں رکھتے، ان کا ایمان جھوٹا ہے، ان کی بات جھوٹی ہے۔ کیوں جھوٹی ہے؟ اب کون ہیں وہ لوگ؟ اب اللہ تعالیٰ ان کی ڈسکرپشن دیں گے، اور ہمیں ہر روز اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ کہیں میں تو نہیں یہ کام کر رہا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، دے تو نہیں سکتے تو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دھوکہ کیسے دے سکتا ہے کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو؟ کچھ دنوں پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، جب آپ کسی انسان کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ یہ سوچ کے دھوکہ دے رہے ہیں، یہ یا بغیر سوچے ہی آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید بس وہی انسان اور آپ کا ہی معاملہ ہے، شاید کوئی تیسرا ہے نہیں بیچ میں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہوتا تو پھر تو آپ دھوکہ ہی نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ دھوکہ کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا، کہ کوئی تو جانتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، کب کیا ہے، چاہے مجھے کوئی بھی انسان دے، وہ رات کی تاریکی میں بھی ویسا ہی صاف دکھتا ہے، یا اکیلے میں آپ نے کسی سے کیا بات کی ہے اس کو تو سب کچھ پتا ہے۔ جب بھی ہم کسی انسان کو، چاہے وہ بزنس میں، چاہے ٹیچنگ میں، چاہے گھر پہ، کہیں بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے آپ اسکول کی اٹینڈنس ہے، فرض کریں 7:15 پہ آپ نے اسکول پہنچنا ہے،
اور اب آپ کے پرنسپل ٹیچر کوئی پاس نہیں تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ 7:20 پہ پہنچے اور آپ نے جا کے 7:15 کی اٹینڈنس لگا دی. اب آپ صرف پرنسپل اور جو بھی مینیجر وہاں کھڑی ہیں اس کو دھوکہ نہیں دے رہے, اب آپ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, ایسے جیسے اللہ تعالیٰ تھے ہی نہیں وہاں پہ موجود, جو اللہ تعالیٰ نے دیکھا نہیں ہے کہ آپ 7:20 پہ آئے. تو ہر وہ دھوکہ جو ہم کسی انسان کو دینے کی کوشش کرتے ہیں, اصل میں اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ خدا نخواستہ اس پکچر سے ہی غائب ہے, اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے جو ہمارے اندر کیا چل رہا ہے اور باہر کیا چل رہا ہے. اصل میں اب پھر اللہ تعالیٰ اپنا ورڈکٹ دے رہے ہیں, وَمَا يَخْدَعُونَ, نہیں یہ دھوکہ نہیں دے رہے اِلَّا أَنفُسَهُمْ, سوائے اپنے آپ کے. کیونکہ اس دھوکے کا نقصان نہ تو اسکول کو ہے نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے, نقصان ہے اب ایونچولی اب گناہ کس نے کما لیا, انسان نے خود ہی کما لیا. وَمَا يَشْعُرُونَ, لیکن یہ اس کا شعور نہیں رکھتے. اور یہ سب سے بڑی ٹریجڈی ہے کہ ایک انسان غلط راستے پہ جا رہا ہے تو کم از کم اسے پتا تو ہو کہ میں غلط ہوں. تو آج کل کیا ہو گیا ہے, جیسے بہت سارے ٹرینڈز ہیں مسلمانوں میں جس کو آپ اپنے غلط ماننا ہی چھوڑ دیا, برا لگتا ہی نہیں, کیونکہ آپ اتنے نارم ہو گئے. کسی کو گالی دے کے بات کرنا, کسی کے اوپر بہتان ایسے ہی باندھ دینا, میں نے فلاں کے بارے میں یہ بات سنی ہے, وہ کسی کے بارے میں بڑی سے بڑی اس کے سامنے بھی غیبت کر دینا, کسی کا دھوکہ دینا, ساری چیزیں اتنی عام ہو گئی ہیں کہ اب ہمیں وہ کام کرتے ہوئے نہ کسی کو دیکھ کے برا لگتا ہے نہ خود کرتے ہوئے برا لگتا ہے. تو یہ سب سے خطرناک کیٹیگری ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہ ہوا ماں یہ شعور, اور انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. فی قلوبہم مرض, ان کے دل میں پہلے ہی مرض موجود تھا. فزادہم اللہ مرضا, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی جو وہ بیماری ہے اس بیماری کو اور بڑھا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب یہ اس عذاب سے بڑی کیٹیگری ہے جو پیچھے کفر والوں کے لیے گئی تھی, ان کے لیے عظیم عذاب ہے, ان کے لیے درد بھرا عذاب ہے. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, کیونکہ یہ جھٹلاتے رہے, کیونکہ یہ اپنی اندر کی سچائی کو بھی جھٹلاتے رہے. ان کے دلوں میں جو مرض ہے, وہ جو لوگوں کو دھوکہ دینے کی وہ جو ہے نا جو وہ نفسانی خواہش ہے کہ ٹھیک ہے دھوکہ کیوں دے گا کوئی انسان, کہیں سے زیادہ پیسے آ جائیں گے, کہیں سے زیادہ سٹیٹس آ جائے گا, کسی کے اوپر اپنا روب جمانا ہے, جیسے لوگوں کو یہ دکھانے کہ میری بات مانے ساری دنیا, تو وہ پھر اللہ تعالیٰ مرض آپ کا بڑھا دیں گے. پھر آپ کو اور پاور چاہیے ہوگی, پھر آپ کو اور کھانا چاہیے ہوگا, پھر آپ کو اور پیسہ چاہیے ہوگا, اور بھوک کبھی ختم نہیں ہوگی, وہ بیماری بڑھتی ہی جائے گی. ابھی یہ ڈسکرپشن ختم نہیں ہوئی, ابھی انشاءاللہ کل اور کریں گے. 5-10 آیتیں اور ہیں جہاں اللہ تعالیٰ اور ڈیٹیل میں ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ روش ہے ان لوگوں کی. کیونکہ ٹریجک ہے لیکن مسلمانوں کی آج ہم ہی اللہ تعالیٰ بچائے, ہم ہی بہت بڑا سیکشن اسی تیسرے سیکشن سے بلانگ کرتا ہے جو منافقوں کی صفت ہے, جہاں ہر کوئی دوسرے کو کاٹنے میں, ہر کوئی دوسرے کو دھوکہ دینے میں لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اپنے آپ کو منافقت سے بچا سکیں, اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم ایمان والوں میں پہلی کیٹیگری میں ہمیشہ بلانگ کر سکیں, اور جب کبھی کہیں سلپ اپ ہو جائیں ہمیں شعور آ جائے اس بات کا. ایسے نہ ہو کہ قیامت والے دن کھڑے ہوں اور اللہ تعالیٰ کہے نہیں تم ایمان نہیں رکھتے تھے, دنیا میں جو کچھ کر کے آئے ہو تمہیں پتہ بھی نہیں تھا وہ سارا کچھ غلط تھا. اللہ کرے کہ ہمیں ہماری اپنے اعمال پہ نظر ہو اور ہمیں ہمیشہ اندازہ رہے کہ صحیح جا رہے ہیں یا غلط جا رہے ہیں. وہ ہے نا بڑی پیاری حدیث ہے کہ ہمیں اچھی چیز اچھی لگے اور بری چیز بری لگے, کیونکہ وہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے, وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم, شیطان انسان کا عمل اس کو خوبصورت کر کے دکھا دیتا ہے, چاہے وہ اگلی ڈریسنگ ہے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند, چاہے وہ بری بات ہے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند, چاہے وہ دھوکہ دینا ہے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند. وہ اتنے فینسی لیبلز لگاتا ہے, فیمنزم کے لیبلز لگاتا ہے, سیلف لو کے لیبلز لگاتا ہے, سیلف رسپیکٹ کے لیبلز لگاتا ہے, بڑے فینسی اچھے ورڈ لگا کے وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. وہ آزادی کے نام پہ کیا کہ میری کوئی آزادی نہیں ہے, وہ میری کوئی ول پاور نہیں ہے, میں تو ڈو وٹ ایور یو وانٹ. اب اس طرح کے لیبلز لگا کے شیطان ہم سے غلط کام کروا رہا ہوتا ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ شیطان ہمیں ہمارا برا عمل برا ہی دکھے اور اچھا عمل اچھا دکھے, اچھائی اور برائی میں فرق ہو جائے. السلام علیکم.